بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ماہ جمادی الاخری چل رہا ہے اور اسی نسبت سے ہم نے پہلے بھی 2-3 ویڈیو بنائی ہیں جس میں ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں چند الفاظ بیان کیے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت میں اضافے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج مزید حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں چند الفاظ بیان کرنی ہیں کہ آپ کی محبت کی برکت سے کیسے ایک یہودی کو ایمان نصیب ہوا، کلمہ طیبہ نصیب ہوا۔ اس واقعے کو مختصر سے وضاحت کرتے ہیں۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک یہودی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اللہ پاک جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور طور پہاڑ پر بلا کر انہیں اپنا کلام سنایا اور ان سے کلام بھی فرمایا، اس سچے خدا کی قسم جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اس سچے خدا کی قسم، انی لا احبک اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کی بات سنی اور ماشاءاللہ آپ کی ذہانت دیکھیے، ہمارے منہ پر کوئی تعریف کرے، ہم سے عقیدت کا اظہار کرے، ہمارے کوئی ہاتھ چومے تو ہم اترا جاتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ ہم سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اترائے نہیں، خود پسندی کا شکار بھی نہیں ہوئے کہ میں بڑا عزت دار ہوں، میری بڑی عزت ہے، میرا انداز میرے کردار لوگوں کے دل میں اترتا ہے وغیرہ، شیطان کی چالوں میں نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کے بابرکت نام کا ادب کرتے ہوئے، کیونکہ اس یہودی نے کہا تھا، قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم، اس سچے خدا کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اس سچے خدا کی قسم، انی لا احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کے بابرکت نام کا ادب کرتے ہوئے یہودی کو جھٹلایا نہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر مبارک کو جھکا لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تہاونا بالیہود، یہودی کو نظر انداز کرنے، اسے نیچے دکھانے کے لیے گویا اسے آپ یہ جتانا چاہتے تھے، آپ نے سر مبارک اس لیے جھکایا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ تم مجھ سے تو محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن میرے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے، ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی میں نہیں آتے۔ مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن میرے آقا سے، میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر مبارک کو جھکا لیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا عقیدہ مبارک یہ ہے کہ جو میرے آقا کا ہے وہی میرا ہے، جو ان کا نہیں میرا بھی نہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اترائے نہیں، آپ خود پسندی کا شکار بھی نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اپنا سر مبارک کو جھکا لیا۔ ادھر آپ نے سر جھکایا، ادھر جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور حکم دیا ہے، وہ یہودی جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار محبت کیا ہے، اسے بلائیے اور خوشخبری سنا دیجئے کہ اس کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے، اللہ پاک اس محبت کی برکت سے اسے جہنم کی 2 مصیبتوں سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سی 2 خوشخبریاں تھیں جو جہنم کی 2 مصیبتوں سے اللہ پاک نے آزادی کا اعلان فرمایا؟ وہ یہ تھی کہ پہلی، کہ نہ اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، نہ گردن میں زنجیر ڈالی جائے گی، کیونکہ وہ یہودی تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ 2 خوشخبریاں سنا دی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس یہودی کو بلایا اور اللہ کا پیغام بھی سنایا۔ تو یہ پیغام سنتے ہی یہودی کے دل میں روشنی جگمگائی، خوش ہو کر اس نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ حقا، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہ دیکھیے، کچھ دیر پہلے جو یہودی تھا، اب اس کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہے، اب اس نے جو اپنی زندگی آگے گزارنی ہے
اس نے اپنی نیت کا بھی اظہار کیا. وہ کیسے اظہار کیا؟ اس نے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں زندگی میں کبھی بھی ابو بکر کی محبت اپنے دل سے کم نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ اسے بڑھاتا رہوں گا. اب غور کیجئے، اب وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی برکت کی وجہ سے اسے کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دل میں رکھنے اور اسے بڑھانے کی قسم بھی کھا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا بھی نہیں اور منع بھی نہیں فرمایا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دل میں رکھنی بھی چاہیے اور بڑھانی بھی چاہیے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ ابو بکر کی محبت دل میں بڑھائے. یہ محبت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبیوں کے سلطان ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا، ان کا شکر ادا کرنا میری تمام امت پر واجب ہے. تو یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دل میں مزید بڑھائیے، ان کی سیرت پڑھیے، ان کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت برکت والی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے، کہ جس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی برکت کی وجہ سے ایک یہودی کو کلمہ طیبہ نصیب ہوا، اور اللہ پاک نے 2 خوشخبریاں بھی اس کے لیے ارشاد فرمائی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کو پختہ بھی کرتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عشق رسول میں اضافہ بھی کرتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا فرشتوں کا طریقہ بھی ہے. صدیق اکبر سے محبت کرنا صحابہ کا طریقہ بھی ہے. صدیق اکبر سے محبت کرنا اولیاء کا طریقہ بھی ہے. صدیق اکبر سے محبت کرنا علماء کا طریقہ بھی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نیکیوں پر ابھارتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت گناہوں سے بھی بچاتی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جہنم سے بھی بچاتی ہے، کہ جس طرح اس یہودی کو جہنم کی 2 مصیبتوں سے اللہ پاک نے آزادی کا اعلان فرمایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جنت میں بھی پہنچ جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 22 جمادی الاخری کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال مبارک کا دن ہے، اور ہم سب کو ایصال ثواب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب نے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.